صلی علی رسول کریم اما بعد۔ جو مضمون خواب کا شروع کیا تھا وہ تو الحمدللہ اختتام پذیر ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آئی ہے تب بھی ماشاءاللہ، لیکن کم از کم غلط فہمی آپ کی دور ہو جانی چاہیے، اور اگر اب بھی دور نہیں ہوئی ہے تو پھر انفرادی طور پر بھی میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ، ایک ہفتے چھٹی جاؤں گا۔ صابر صاحب کو میری چھٹی پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں 3 درس میں دیتا رہا ہوں، ڈبل ڈیوٹی کی، جمعے بھی پڑھائے ہیں، اتنا کام کیا کہ 1 مہینہ ریسٹ کرنے کو دل کر رہا ہے، کم از کم 1 ہفتہ تو ہونا چاہیے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر میں آیا انشاءاللہ، اور میرا معمول ہے کہ میں ادھر موجود ہوں مسجد گھر میں، اور طبیعت بھی درست ہو تو میں اذان سے بھی 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، اور وہ آپ حضرات کی خدمت ہی کے لیے آتا ہوں۔ کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو مشورہ کرنا ہے، کسی کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، اور اس طرح کے مولوی صاحب کے ساتھ کئی مسائل متعلق ہوتے ہیں عوام الناس کے۔ تو دکاندار کھولے نہیں تو آباد کیسے ہوگی؟ تو اگر اس مسئلے میں کسی کو غلط فہمی ہو یا اور کوئی غلط فہمی ہو تو بعد میں بھی انفرادی طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب بہرحال اجتماعی طور پر جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا۔ آج جو آپ کی خدمت میں مختصر سی بات کرنی ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کرے کہ جو میں چاہتا ہوں، ابھی میں سجدے میں گر کے آپ ہی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ عالم اسلام کے ایک نامور ہستی گزری ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے نام سے، علی میاں ان کو کہتے تھے۔ میں جوان تھا اور بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھتا تھا، تو مجھے ان کی زیارت ہوئی، وہاں تشریف لائے، وہاں مسجد کے امام ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو آج سے 30-40 سال پہلے انہوں نے جب مسلمان معاشرے کا دینی زوال دیکھا، ترکہ ہندوستان میں تھے، تو مسلمانوں کی دینی گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے بڑے عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے، لکھے بھی، عربی، انگلش، دینی اور دنیاوی علوم کے سب کے ماہر تھے، فی البدی انگلش بولتے، فی البدی عربی بولتے، لکھتے بھی تھے۔ انہوں نے ایک مثال دی مسلمانوں کے انحطاط کی کہ میں اپنی اس نوجوان نسل کو جو دیکھ رہا ہوں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اونچائی سے اترائی کی طرف سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اترائی کی انتہا ایک گڑھے کھائی میں ہو رہی ہے، اور سائیکل ایسی ہے کہ اس کی بریکیں کیا ہے، فیل۔ تو اب خود تصور کرو کہ ایک بچہ یا آدمی ایسی سائیکل پر سوار ہو جس کی بریکیں فیل، اور وہ اونچائی سے اترائی کی طرف آ رہا ہو اور نیچے کھائی ہو، تو اس کا پھر کیا انجام ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس میں یہی صورتحال اپنے مسلمان معاشرے کی دیکھ رہا ہوں۔ آگے جو ہے غلط عقائد کی کھائیاں ہیں، بدعملی، بے دینی، فسق و فجور کی کھائیاں ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جیسے فارسی میں وہ کہتے ہیں نا، شتر بے مہار، ایسا اونٹ جس کی مہار نہیں ہے، یا گھوڑا بے لگام، ایسا گھوڑا منہ زور جس کی لگام سوار کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا ایسی سائیکل یا ایسی گاڑی یا ایسا موٹر سائیکل جس کی بریکیں نہیں ہیں۔ اور وہ غلط عقائد کی کھائیاں، بدعملی اور بے دینی اور فسق و فجور کی کھائیوں کی طرف
ہماری پوری نسل کی نسل رواں دواں ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، خواص بھی، بڑے بڑے اعلیٰ مناصب پر بیٹھے ہوئے بڑے تعلیم یافتہ حضرات، سب پڑھے لکھے۔ ہم ملک میں جو کچھ ہو رہا آپ سوچیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی ڈگریوں والے ہیں۔ وہ عہدے معمولی آدمی کو تو نصیب نہیں ہوتے، اس کے لیے تو بڑی حکمت، بڑی بصیرت، بڑی سوچ، بڑی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ تو وہ سارے ایسی کھائیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر اس کھائی سے گرنے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بریکیں لگواؤ اور بریکیں ٹائٹ کرو۔ جس ماحول میں بریکیں لوز ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اس ماحول سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بچانے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ یہ اپنے الفاظ میں ان کی مثال کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ تو یہ آج سے 30-40 سال پہلے کا انہوں نے مثال دی اب حالت کو دیکھ کر کے۔ اس زمانے میں وہ ہوتے تو کوئی کیا مثال دیتے؟ سائیکل تو کم درجے کی چیز ہے، اب تو حالت بہت آگے تک جا چکی ہے۔ اس لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی، اپنی نوجوان نسل کی، اپنے گرد و پیش کے رہنے والے مسلمانوں کی، ساری امت مسلمہ کی ہمیں فکر ہے۔ پھر اپنے ملک میں رہنے والے اپنے جو عوام الناس ہیں مسلمانوں کی فکر ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو کدھر جانا چاہیے۔ تو اس لیے ان بریکوں کی کیا کرو، فکر کرو۔ اور جن کو ایسا ماحول میسر ہے کہ جہاں بریکیں ٹائٹ ہوتی ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان مجالس کو خوش قسمتی اپنی سمجھا کریں۔ سب سے ٹائٹ جو بریک ہوتی ہے وہ تو پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مکمل بریک اگر لگوانا چاہتے ہیں بچوں کو تو بھائی اس کا 100% صحیح طریقہ بغیر بلا خوف تردید میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اگر میرے جو ہے نا قسم بھی اٹھانی پڑے تو اس پر میں حلفیہ بھی اپنا یہ 50-60 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ صحیح جو بریک لگتی ہے نا وہ تو بھائی علم دین حاصل کر کے لگتی ہے۔ بچے کو مولوی، عالم دین، مفتی بنانے سے اس کو ایسی بریکیں لگ جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے عقیدے کی گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ بڑے جو بد عملیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ تو مولوی بھی کرتے ہیں اور مستثنیات ہر ایک میں ہیں۔ مدرسے کا جو ماحول ہوتا ہے، ایک تو وہ نصاب قرآن و حدیث کا، اللہ اس کے رسول کی باتیں، پھر مدرسے کا دیندارانہ ماحول، ہر وقت اللہ اس کے رسول کی صدائیں، سارے نمازیں پڑھنے والے، پھر اللہ والوں کی صحبت، پڑھانے والے استاد بھی اللہ والے، ساتھ میں جو کلاس فیلو ہوتے ہیں، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں، کبھی تکبیر اولیٰ ان کی قضا نہیں ہوئی۔ تو ایسا پاکیزہ ماحول اور ایسے اللہ والوں کی صحبت اور ایسا پاکیزہ نصاب، بالکل یونیورسٹی اور کالج کے بالکل الٹ۔ یونیورسٹی کا جو مخلوط ماحول ہے، ایک تو ماحول گندا، دوسرا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ خدا سے دور کرنے والا، اور تیسرا پڑھانے والے اور ساتھ پڑھنے والے سارے بے دین قسم کے۔ تو وہ بریکیں لوز کرنے والا ماحول ہے۔ اکبر الہ آبادی نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، میں ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتا ہوں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ نصاب ہے تو نصاب بھی دین سے دور کرنے والا، ماحول بھی مخلوط، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی، وہ بھی دین سے دور کرنے والا، اور پڑھانے والی استانیاں یا استانے اور ساتھ پڑھنے والے وہ بھی سارے دین سے بیزار، صحبت بھی ایسے لوگوں کی۔ تو یہ بریکیں لوز کرنے والا ماحول۔ اس کے بعد پھر
موبائل نے یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا بچہ ٹچ موبائل اس کے لیے ضروری ہو گیا بھائی. اس موبائل کی بے حیائی نے اس کی بریکیں اور لوز کی ہیں اور ان کو کمزور کیا ہے. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے کاچھوں والی بے حیائی اور عورتوں کے جو ہے نا بے پردہ پھرنے والی بے حیائیاں ہیں، یہ ساری مل کر کے یہ ہمارے بچوں کی بریکیں کیا کر رہی ہیں، لوز کر رہی ہیں. تو ہمیں ان کی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اصل طریقہ تو بریکیں لگانے کا یہ ہے کہ بچوں کو عالم دین بناؤ. ایک بچہ بھی خاندان میں عالم دین بن جائے، پورے خاندان والوں کے عقائد سدھر جاتے ہیں، پورے خاندان والوں کی پوری نسل محفوظ ہو جاتی دین سے، دین کے اعتبار سے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ جو ہماری مجالس ہیں بھائی، اللہ والوں کی مجالس ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ والا ہوں، یہ دعویٰ ہے، لیکن یہ کہ میری طرح کی اس طرح ہر مسجد میں حلقے ہیں، درس کے حلقے ہیں. اللہ تبلیغی جماعت والے ہیں، خانقاہیں ہیں پورے ملک میں. پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں کی فکر ہے، تجارتی سفر تو کرتے ہیں، مستقل وہ چلہ لگانے کے لیے خانقاہوں میں جا کر کے وہاں بستر بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کربوگا شریف کی خانقاہ ہے، وہاں یہ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف ہوتا ہے، بلا شبہ ہزاروں کا مجمع، اور وہ رات دن یہی سنا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے میں تھانہ بھون کی خانقاہ تھی، رائے پور کی خانقاہ تھی، یہ ابھی یہ رحیم یار خان کے ساتھ دین پور کی خانقاہ تھی، اب بھی ہے. تو خانقاہی سلسلہ ہے. وہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا تو پھر اس کے لیے آخری درجہ جماعت تو ہے ہی ہے، سے روزہ ہے، شب جمعہ ہے، اور اس کے بعد محلے کا گشت ہے، تعلیم ہے، بیان ہے. ایسی جو مجلسیں ہیں نا، ان میں وہ بریکیں تھوڑی سی کیا ہوتی ہیں، ٹائٹ ہو جاتی. پوری ٹائٹ تو نہیں ہوتی، لیکن چلو کچھ نہ کچھ روک تھام ہوتی ہے نا، دین کی سمجھ آتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں تو میں اس دن سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں اللہ نے مثال ڈالی. ایک آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. اس کے لیے وہ ایک کارخانہ لگا تھا. ایسا اس نے کارخانہ لگایا کہ خود بھی فٹ ہو گیا، اس اپنی اولاد کو بھی فٹ کر دیا، اپنی پوری نسل کو فٹ کر کے بالکل بے غم ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد یہ کارخانہ چلائے گی، ان کے بعد ان کے بچے کارخانہ چلائیں گے، ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو بھائی اس دنیا کے بعد اگلی دنیا بھی تو ہے، آخرت والی دنیا بھی تو ہے، اس کی بھی ہم مسلمان ہیں، اس کی بھی ہمیں سوچ ہونی چاہیے کہ اس کا کیا بنے گا. مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ پاک رحمتوں کی بارشیں برسائیں. انہوں نے ایسا عجیب و غریب کام شروع کیا ہے کہ جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو بس وہ اپنے آپ کو اس کام میں کھپا دے، اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو کھپا دے، اور مطمئن ہو جائے کہ بس میں نے اپنے بچوں کو ایک کام میں لگا دیا. انشاءاللہ اگر اس کام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کی آخرت کہیں نہیں گئی، ان کی بریکیں آہستہ آہستہ ٹائٹ ہوتی رہیں گی، بالکل لوز نہیں ہوگی. یہ جو جتنی کمزوریاں ہیں نا، وہ اصل کمزوریاں یہ ہے کہ ہم تبلیغ کو صحیح معنوں میں جو جیسے انہوں نے ترتیب بنائی ہے نا، اس ترتیب پر نہیں چلتے. ہم چلہ لگایا تو وہ بھی اصولوں کے خلاف، 4 مہینے لگائے وہ بھی اصولوں کے خلاف، سے روزہ لگایا وہ بھی اصولوں کے خلاف. پھر ان کے ہم محلے 2 گشت، ایک محلے کا گشت ہے بھئی، ایک بیرونی دوسرے محلے کا گشت ہے. 2 تعلیمیں ہیں، ایک مسجد کی تعلیم ہے، ایک گھر کی کیا ہے تعلیم ہے، ایک مشورہ ہے، عصر سے اشراق تک کی ترتیب ہے. یہ ساری ترتیبیں ہیں. اگر اس ترتیب کو بھی ہم 100% اپنانے والے کیا کریں، بن جائیں. ریٹائر لوگوں کے لیے جو ہے نا 15 دن کی ترتیب ہے، 15 دن ریونڈ میں مرکز میں یا زکریا مسجد میں، اور 15 دن اپنے گھر میں، پھر بھی بریکیں ٹائٹ ہوتی رہے. تو بہرحال میرا مقصود آپ کو پریشان کرنا نہیں، بلکہ صرف اس بات کی طرف کیا کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے کہ بھائی حالات بڑے دیگر گوں ہیں، دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں موت تو بہرحال آنے والی ہے، برحق ہے،
کسی کی جلد آئے گی، کسی کی دیر آئے گی، اور موت کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہے، نہ ہمارا نہ ہمارے بچوں کا۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ صرف اپنی بیوی بچوں کے نہیں، عام مسلمانوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں رہنے والے دیکھو، جیسے جیسے رمضان اینڈ ہوتا جا رہا ہے، مسجد بھی خالی ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ تو ہم تعویل کرتے ہیں کہ عید پر گاؤں چلے گئے ہیں، اور کچھ ویسے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ اب عید کی وہ فجر آئے گی، فجر کی نماز ہم پڑھیں گے تو بس ہم ہی ہوں گے۔ تو اس لیے ساری چیزوں کی بڑی فکر کرو، سر جوڑ کر کے بیٹھو۔ جماعت کا کام جو کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو وقت دیں، اور صحیح معنوں میں جیسے جماعت ہے، یعنی کون سا ایسا دن آئے گا کہ ہماری مسجد سے اپنا سے روزہ 100% تیار ہو کر کے جائے گا۔ ابھی تک جو ہے نا 8 سال 7-8 سال تو وہ جو ہونے والے کوئی ایسی ترتیب نہیں بنی کہ پورا سے روزہ یہاں سے جائے۔ تو ہم اس کے متمنی ہے کہ اللہ پاک پورا سے روزہ یہاں سے لے کے جائے، اور ایسا دن بھی آئے کہ ان کے 2 گشت، ایک اپنے محلے کا گشت بھی ہو، اور ان کے اندر ایسی ہمت بھی جان بھی پڑ جائے کہ دوسرے محلے میں بھی جا کر کے اس ترتیب سے کیا کریں، گشت کریں۔ اور جو تعلیمیں ہیں نا، گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، اس کو تو بھائی لازم پکڑ لو۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، گھر والوں کی اصلاح کا اس سے بہتر کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لوگ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا متبادل کیا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں۔ یہ ان کی صحبت کا متبادل ہے۔ جو ان کی صحبت میں اثر ہے نا، وہ ان کی باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں بھی وہ اثر ہوتا ہے۔ تو گھر کی جو تعلیم ہے نا، اس کا بھی پورا کیا کریں، اہتمام کریں۔ اور مسجد میں ہفتے میں 3 درس ہوتے ہیں، مغرب کے بعد گرمیوں میں، اور سردیوں میں عشاء کے بعد۔ ابھی گرمی ہے تو مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ، 1 ہفتہ چھٹی ہوگی، اس کے بعد درس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک بھی خیر کرے۔ پیر منگل اور 10-15 منٹ کی ساری بات ہوتی ہے، اس میں کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے۔ عقیدت بدلتا ہے، دل بدلتا ہے، غلط عقائد سے بندہ بچتا ہے، بدعملی سے بندہ کیا کرتا ہے، بچتا ہے۔ اور جمعے کا بیان، بھئی لوگ اتنے دور سے آتے ہیں، لیکن آپ حضرات سستی کرتے ہیں، جمعے کے بیان میں بھی آپ پوری طور پر شریک نہیں ہوتے جیسے شریک ہونا چاہیے۔ جمعے کا بیان اصل تو شریک یہ ہونا چاہیے کہ 12-20 سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں، اور شروع سے لے کر آخر تک پورا بیان آپ نے سنا ہو۔ میں تو 10:30 بجے آ جاتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے آتا ہوں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آ کر کے پوچھے۔ اور فجر کی نماز کے بعد، ابھی رمضان میں تو تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تھا، ویسے فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر سی حدیث روزانہ ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو پھر ہی ہم جو ہے نا اپنی بریکیں کچھ نہ کچھ ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اصل ہوئی اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اعتکاف والوں کی جو 10 دن اللہ پاک نے مہمانی کی ہے، بھائی ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ اعتکاف والوں کا تو حق بنتا ہے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے، ایسا نہیں کہ اعتکاف کے بعد بھی نظر ہی نہ آئے۔ اعتکاف کے بعد مسجد میں ایسی حاضری ہو کہ بس مسجد میں رونق لگ جائے۔ اللہ 20 آدمی ہے، 20 آدمی معمولی تو نہیں ہے نا، بہت سارے آدمی ہیں۔ باہر کا صرف پیر صاحب ہی ہے، باقی سارے کے آگے محلے کے ڈاکٹر صاحب سرونے کے لیے تیار ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ